کی جو صورتحال ہے، پاکستان انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور پاکستان کی اشرافیہ جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی سطح کے جج اور اس ملک کے اندر میجر جنرل اور بریگیڈیئر رینک تک جو جنرل ہیں، صدر، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، وزیر اور اسمبلی ممبران اور سینیٹر، یہ وہ اشرافیہ کا ٹولہ ہے جو ملک پر قابض ہو چکا ہے۔ ساری مراد ان کے لیے ہیں، ساری سہولیات ان کے لیے ہیں، اور جس طرح بادشاہ اور اس کے حواری ملک کو، لوگوں کی محنت کو اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے، اپنی عیاشیاں کے لیے استعمال کرتے ہیں، پاکستان اس وقت عملی طور پر وہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کا عام شہری، مزدور طبقہ، کسان تو بیچارہ دور کی بات ہے، عام شہری پاکستان کا، اس کا عالم یہ ہے کہ 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود وہ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا۔ آٹے کی ضرورت پوری کرے تو دودھ نہیں لے سکتا، اگر دودھ اور آٹے کی ضرورت پوری کرے تو گھر کے بیماروں کے لیے دوا نہیں خرید سکتا، اگر روزمرہ کی دوا اور خوراک پر خرچ کر لے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں کروا سکتے۔ اور اس صورتحال میں یہ حکمران طبقے کی پارٹیاں ڈگڈگا بجا رہی ہیں، اور لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات 3 ماہ میں ہوں گے یا 60 دن میں، 2 ماہ میں ہوں گے، 6 ماہ میں ہوں گے یا 1.5 سال میں ہوں گے۔ آج تو آپ کو سب سے پہلے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر 4 اسمبلیاں تھی، قومی اسمبلی تھی، اور ان کے ممبران اور وزیروں کی لمبی فہرست فوج تھی، وہ سب آپ نے فارغ کر دیے۔ ان کا خرچہ جو بچا وہ کہاں گیا؟ تو پھر آج پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج پھر پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ پھر بجلی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ آئی ایم ایف نے یہ تو کہا کہ اپنا بجٹ خسارہ پورا کرے۔ شمشاد اختر فرماتی ہے کہ ملکی وسائل سے 75% ملکی ضروریات پوری ہو رہی ہے، سود، قرضے کی قسط اور 25% پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر مالیاتی اداروں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو شمشاد اختر سے انتخاب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 300 350 قومی اسمبلی کے ممبر فارغ ہو گئے، ان کی جہاز کی ٹکٹ، کیفیٹیریا کی ٹکٹ، میڈیکل بل، پیٹرول، بجلی، گیس، یہ سب ان کے فارغ ہو گئے، ان کو دی ہوئی گاڑیاں فارغ ہیں، تو وہ جو بچت ہوئی پیسے کہاں گئے؟ صوبائی اسمبلیوں کے ممبر وزراء فارغ ہیں، اب وہ صوبائی کابینہ مختصر سی ہے، تو پہلے والے جو اخراجات تھے وہ کم ہو گئے، جو بچت ہوئی وہ کہاں گئی؟ ابھی بجٹ تو آنا ہے آئندہ سال، انہوں نے جو بجٹ بنائی پورے سال کی بنائی، لیکن وہ تو 2 مہینے کے بعد فارغ ہو گئے، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ اس کی معنی پیسے بچتے ہیں تو یہ اپنے اخراجات بڑھاتے جاتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ الیکشن ہو، نئے انتخابات ہو، ہمارے نئے حکمران حرامزادے آئے۔ ہمارے ایک کامریڈ کمیونسٹ پارٹی کے دوست نے بھی کہا کہ ہم بھی لڑیں گے کہ 3 مہینے میں انتخاب کراؤ۔ ہاں، ہم جنرلوں کے خلاف لڑتے تھے کہ انتخابی عمل کو بحال کرو، سول حکومت کو بحال کرو، جیسی تیسی لولی لنگڑی جمہوریت کو بحال کرو، اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے اور یہ سارے وڈیرے ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی برداشت کرتے تھے، طبقاتی دشمن تھے۔ لیکن پچھلے 2008 سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے اس ملک کے اندر سب سے کم تنخواہ پانے والا سپر ہے اس پارٹی کا،
اس کی تنخواہ کھا گئے. وہاں پر سفید پوش خاندان کے اپنے لوگ رکھوائے، کام نہیں کرتے. جہاں پر 4 میونسپل ورکروں کا کام ہے وہاں پر 3 انہوں نے اپنے سفید پوش بھرتی کیے ہوئے ہیں جو صرف تنخواہ لیتے ہیں، اور ان چاروں کا کام ایک بندہ کام کرتا ہے اور 4 مہینے ان کو 6 مہینے تنخواہ نہیں دیتے. یہ اس طرح کے چور یہ بلدیاتی نظام بنایا ہے. اس بلدیاتی نظام میں جو آئے ہیں ہمارے ساتھی نے بتایا کہ چھٹی کے دن بھی دفتر کھلا رہتا ہے چیک ایشو کر. صرف چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. کراچی میں محرم کے 12 دنوں کے لیے کراچی میں 12 دن محرم کے لیے اسپیشل گرانٹ دی گئی مختلف میونسپل اداروں کو، اور 6 میونسپل اداروں کو 6 ارب روپے دیے گئے 12 دن کے لیے. اس 12 میں انہوں نے کیا نام کیا رکھا؟ سڑکیں صاف کریں گے، گٹر کے پانی پھیلے ہوئے اس کو صاف کریں گے تاکہ ماتمی عاشورے والے آرام سے گزر سکے. اور سب کا اور یہی میرے خیال میں سکھر بھی یہی پورے ملک کا حالت ہے. ہم نے جنرلوں سے لڑ کر ان وڈیروں کو اقتدار دلایا. ان وڈیروں نے اقتدار میں آنے کے بعد پورے ملک کے اندر کیا کوہرام مچایا ہے کہ وہ زمینیں جو انگریزوں کے زمانے میں قبرستانوں کے لیے مختص تھی، گاؤں کے بڑھوتری کے لیے مختص تھی، وہ رمینولیٹ کر کے وہ سارے گاؤں گوٹ قبرستان وہ سب جو ہے الاٹ کرا دیے. آج اس گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ وڈیروں کے سامنے مرہون منت ہے، جس وقت وہ چاہیں وہاں سے اس کو اٹھا دے اور اپنے وہ لوگ اپنے خاندانوں کی اپنے دادا پردادا لکڑ دادا 7 پشتوں کی قبریں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ وڈیرا اس کے اوپر بلڈوزر چلا. بند کرے بیئر لے پکھوں کو آواز کرے ان کو آواز کرے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. متحد کن کن چیزوں پہ ہوں؟ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اتحاد کرنا چاہیے، مزدوروں کا اتحاد کرنا چاہیے، مزدوروں کو متحد ہونا چاہیے. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ تمام یونینز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے بھائی، جہان خان نے زیادتی کی ہے، فیصلہ تو جہان خان کے پاس نہ لے جائیں کہ ساری گڑبڑ پیپلز پارٹی نے کی ہے، نواز لیگ نے کی ہے، پی ٹی آئی نے کی ہے، اور ہماری یونینز کہیں کہ بھائی ہم تو پیپلز لیبر بیورو میں ہوں گے، ہم تو انصاف فیڈریشن میں ہوں گے، ہم تو ایئر لیگ میں ہوں گے. اور اب تو لبیک والوں نے، جماعت دعویٰ والوں نے اپنی یونین اور فیڈریشنز بنانا شروع کر دیا. اب کون سی یونینوں کے درمیان کہا تھا؟ اور جو باہر نکل آتا ہے لوگ زیادہ اکٹھے کرتے ہیں. یار دیکھو لیفٹ والے کچھ نہیں کر رہے، یہ دیکھو اتنا بڑا احتجاج کر لیا جیسے آج کل چل رہا ہے. احتجاج کون کر رہا ہے؟ مسئلہ یونین ہے کہ لوگوں کو مہنگائی کے زمانے میں بجلی کے بل اتنے مہنگے آ گئے، ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. سرمایہ داروں نے، نظام نے جتنی اس ملک کے اندر ترقی کی، انہوں نے ایک بہت بڑا مڈل کلاس بنا دیا. آج وہ مڈل کلاس پھر بھکاری بننے کی طرف جا رہا ہے. اس وجہ سے اس کے خلاف احتجاج کرنا فرض بنتا ہے. لیکن یہ جگادری ہمارے جو جنریل ہیں انہوں نے اپنی بی ٹیم کو میدان پر اتارا ہے احتجاج کے. کون احتجاج کر رہا ہے؟ جو پہلے احتجاج کرتے تھے، بینر لگاتے تھے کہ راحیل شریف باہر جانے کی باتیں مت کرو. جو ISI اور پاکستانی فوج ملک کی ضمانت کی
ملک کی حفاظت کی ضمانت ہے کہ پوسٹر لگاتے تھے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ارے بھائی مہنگائی کرنے والے وہی آپ کے چاچا ماما ہے اور احتجاج آپ کر رہے ہیں تو کس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے؟ اور لپیٹ اس میں کود پڑتی ہے, جماعت اسلامی اس میں کود پڑتی ہے, اور جتنے بھی پورے ملک کے اندر تاجر تنظیمیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ نے لبیک کی تاریخ کو رکوانے کے لیے کہ بھائی اب ختم کرو سلسلہ, کن کو بلایا؟ ملک کے بڑے تاجر اور صنعت کار کو بلایا تھا, مولوی کو بلایا تھا, اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف؟ آپ پوچھیے پیپلز پارٹی والوں سے کہ اس نگراں کابینہ میں کوئی ان کے سفارش والا دیا ہوا نام کا کوئی بندہ ہے؟ نہیں. ہاں نواز لیگ کے 2-4 ہوں گے وفات, باقی کس کے بندے ہیں؟ سانگڑ سے ایک بندے کو اٹھا کے منسٹر کر لیتے ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی. کیوں؟ سانگڑ میں سیٹلرز کا وہ محافظ ہے, وہ ان کا آج تک جا سکتا ہے. چاگی سے ایک کو سینٹ کا چیئرمین بنایا, دوسرے کو وزیر اعظم بنا دیا. کیوں؟ وہاں پر سنڈے کرے, وہاں پر ریکوڈیٹ ہے, اور وہاں جو مال نکلتا ہے وہ جنرل تھوڑی سی ہڈی ان کو دیتے ہیں, اس وجہ سے ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں. اب جب وزیر اعظم وزیر ساری کابینہ ہے ہی ان کی, تو احتیاط کس کے لیے, کس کے خلاف؟ اس وجہ سے ہم نے پمفلیٹ نکالا کہ عوام کو بتائیں کہ یہ احتجاجی تاریخ کہاں تک چلنی چاہیے. اور جب ملک کے اندر عوام کی خودرو تحریکیں چلی ہیں تو امریکی سامراج نے کل تک اور جنرلوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر لوگ بھیجے اور اس کا رخ تبدیل کیا. ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے ان کا رخ تبدیل نہیں کر پائے, کیونکہ ابھی ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. ہمارے لیفٹ کے دوستوں کو کنفیوژن سے نکلنا ہوگا. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوویت انقلاب صرف زار کے خلاف نہیں آیا تھا. زار شاہی کو ختم کرنے کے لیے بلشوک پارٹی نے انقلاب نہیں کیا تھا, بلکہ بلشوک پارٹی کا ٹوٹا ہوا دھڑا منشویکس وہ حکمران تھے, وزیر اعظم ان کا تھا. اور سب سے پہلے جب لینن کے فیصلے اور آرڈر کے تحت لوگ سینٹ پیٹرس برگ کے سرمائی محل میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے وزیر اعظم کو دبوتے ہیں جو سیڑھی کے نیچے جا کے چھپاتا, اور پھر تیسری منزل پر جا کے بادشاہ کو پکڑتے. تو لیفٹ تو وہ بھی ہوتی ہے. ابھی یورپ میں ساری لیفٹ پارٹیاں بیٹھی ہیں, انٹرنیشنل میں ہماری ان سے لڑائی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوکرین پر جو روس کا حملہ ہے وہ بھی غلط ہے, امریکہ کا حملہ بھی غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہو نیٹو سے تو نکلو. جب آپ نیٹو سے نہیں نکل پاتے تو پھر آپ سامراج کے اتحادی ہیں. یہ سوشلسٹ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام نے نقلی بی ٹیمیں تیار کی ہیں اصل کمیونسٹوں کا راستہ روکنے. اور اس ملک کے اندر بھی یہ کیفیت ہے. اس کے باوجود ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے کن ایشوز پر, پبلک ایشوز پر. انقلاب, کسی کے پاس انقلاب کا ایجنڈا نہیں ہوگا, کسی کے پاس انقلاب کا ایجنڈا. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ آج انقلاب کا دور ختم ہو گیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ڈرون آ گیا, کسی کو بھی ڈرون مار دیں گے تو انقلابی لیڈر مر جائے گا, کوئی تحریک آگے نہیں بڑھے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ خود اس جمہوری نظام سے ایک فسطائی دور میں داخل ہو چکا ہے. روس کی آج کی جمہوریت کا عظیم مہرہ ولادیمیر پوٹن وہاں کی سب سے بڑی مافیاؤں کا قائد ہے. اور سرمایہ دار جب مافیا کی شکل اختیار کر لے تو عام سرمایہ دار سے زبردست قاتل رازن بن جاتا ہے. ہندوستان میں مودی سرمایہ داروں کا نمائندہ ہے, اور اس سے بڑا کوئی فاشسٹ ہے وہ یورپ کا مشرقی حصہ یا ہمارا ایشیا کا حصہ. بس جائیے یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف, تو آپ کو برطانیہ کا وزیر اعظم جو جمہوریت کی نامی ہے
उन्होंने हमेशा दुनिया के अंदर जमहूरियतों को गिराने, ईरान में डॉक्टर मुसद्दिक को गिरफ्तार कराने, कम्युनिस्टों को कत्ल कराने, इंडोनेशिया में डॉक्टर अहमद सुल्तानो की मुंतखब हुकूमत को गिराने और 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों को कत्ल करने, शहीद करने, और चिल्ली में अवाम के पॉपुलर लीडर मुंतखब प्रेसिडेंट सल्वेंदार आयंदे को मान पर जाके फायरिंग करके कत्ल करना और 12 लाख कम्युनिस्टों को कत्ल करने में ये जमहूरियत की नानी मौजूद थी।